صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات و معزز سامعین، ربیع الثانی کی آج 25 تاریخ ہے. اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت صحیح طور پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. وہ احسانات کہ جس کا بدلہ یہ امت نہیں چکا سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود نہیں پڑھے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں. خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ والے دن یہ درود شریف پڑھنا ہمارے لیے ہی اس میں فائدہ ہے. درود شریف کا پڑھنا ہمارے لیے ہی نجات کا ذریعہ ہے. درود شریف کا پڑھنا اس میں ہمارے لیے ہی اخروی فائدہ ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کوئی نقصان نہیں. آپ علیہ السلام کا رتبہ تو درجہ بدرجہ بلند ہوتا ہی رہتا ہے اور ہوتا ہی رہے گا. ہم درود شریف پڑھ کر آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنا درود شریف پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں گے تو کتنا پڑھ لیں گے؟ ایک تسبیح 2 تسبیح پڑھ کر ویسے ہی ہماری بس ہو جاتی ہے. ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پھر ہم درود شریف کا ورد کرتی ہیں. تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے. ایک مقبول عبادت. ویسے بھی جب دعا کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. اور جب دعا کا اختتام ہو تو تب بھی آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے. ایسی دعا جس کے شروع میں اور آخر میں درود
اس کے جلدی قبول ہونے کے آثار ہوتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے عمل کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں اور اس کی مخلوق بھی حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ہمارے 10 درجے بلند ہونے ہیں، 10 خطائیں معاف ہونی ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ رب العزت نے عافیت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ پھر درود شریف کو یہ تو ہے نہیں، کئی درود ہیں جو بھی ہمارے لیے آسانی سے پڑھا جائے وہی درود شریف پڑھ لیں، کوئی قید نہیں لگائی آپ نے کہ یہی درود پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف ہو آپ وہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب درود و سلام پڑھنے کا کہا تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم درود شریف پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی پڑھ کر دکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود پڑھ کر بتلایا کہ اس طرح درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں، آپ کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ، اتنی بلند و برتر، تو میں آپ کو کیسے درود شریف بھیجوں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتلایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کہ انسان نہیں جانتا کہ میں کس طرح آپ کے اوپر درود بھیجوں، انسان کی اوقات نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی سوچ ایک جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، انسان کو نہیں پتا کہ میں کس طرح کس کا حوالہ دے کے آپ پر درود بھیجوں۔ وہ تو اتنا ہی کر سکتا ہے، یا اللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کو کہہ رہا ہے، اللہم، اے اللہ، صلی علی، درود بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈائریکٹ ہم میں سے کوئی درود نہیں بھیج رہا، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری اتنی طاقت نہیں، ہماری اتنی بساط نہیں کہ ہم اس طرح بھیج سکیں، یا اللہ ہم تو آپ سے گزارش کرتی ہیں، آپ سے عرض کرتی ہیں کہ آپ درود بھیجیں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور وہ بھی کیسا؟ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ان کا مرتبہ و مقام ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری عقل سے بالا تر ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کا جد امجد ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا ہے، جس طرح تو نے ان کی آل پر بھیجا ہے، جس طرح تو نے رحمت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، ان کے آل پر بھیجی، ہماری سوچ کے مطابق تو وہ بہت زیادہ ہے، لہذا انہی کی طرح تو ہمارے پیغمبر پر بھی درود بھیج۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہے، انسان اس طریقے سے درود بھیجتا ہے۔ یہ انسان نے اللہ رب العزت سے کہہ دیا، آگے اللہ رب العزت کیسے اپنے محبوب پر درود بھیجتی
اللہ کے حوالے کیا، آگے اللہ جانے اور اللہ رب العزت کی رحمت جانے، آپ کا فضل جانے، آپ کا کرم جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ درجہ بدرجہ بلند ہو رہا ہے۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ رتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت تک بلند ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، صدیاں بیت گئی، لیکن آج تک آپ علیہ السلام کا رتبہ بلند ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے موافق حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ نہ انسان آپ کی تعریف بیان کر سکتا ہے، نہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ آپ کی تعریف کلی طور پہ کر سکے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بھی مفسر ہو، محدث ہو، مؤرخ ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا رہے تو آخر میں یہی کہے گا کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضور علیہ السلام کی تعریف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے ہم تو اللہ سے درخواست کرتی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر اپنی شان کریمی کے مطابق درود بھیج۔ جو بندہ بھی کثرت سے آپ علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ جو درود بھیجتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا قیامت والے دن آسانی اس کے ساتھ ہوگی۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا وہ قیامت کا دن کہ جس دن گرمی انتہا پہ ہوگی لیکن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوا ہوگا۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اسے برائیوں سے بچائیں گے۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت ڈالیں گے۔ جو درود کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے وقت میں برکت ڈالیں گے۔ یہ وقت میں برکت کیا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ابھی بیان کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بزرگ ملے ہیں، وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی۔ اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کس سے کہانیاں بیان کر دی حساب کتاب لگا کے کہ جی ایسے ہو، اتنے گھنٹے بنتی ہیں، اتنے منٹ بنتی ہیں، اتنے سیکنڈ بنتی ہیں، جس میں اس نے کھانا بھی ہے، اس نے پینا بھی ہے، اس نے واش روم بھی جانا ہے، تو وہ اگر یہ نہ بھی جائے تو تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ کے بندو، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جس کا حساب کتاب ہم کر رہے ہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے وقت میں برکت ڈال دیتی ہے۔ اب کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے؟ سب سے کم وقت یہی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف شروع کرتے تھے اور مغرب کی نماز سے پہلے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اب ہم سارا دن بھی پڑھتے رہے تو بڑی مشکل سے ہے کہ ہم سارا دن میں ختم کریں۔ تو اب ہم حساب لگائیں گے عصر سے مغرب تک 1.5 پونے 2 گھنٹے بنتی ہیں، اتنے منٹ بنتی ہیں، اتنے سیکنڈ بنتی ہیں، اس میں پتہ نہیں اس کا موضوع رہے گا نہیں رہے گا، کوئی بندہ بات کرنے آ جائے گا، کوئی ایسے آ جائے گا۔ خدا کے بندوں کس کام میں پڑ گئے؟ یہ وقت میں برکت اللہ رب العزت ڈال دیتی ہے۔ اتنی دیر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن کیا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے قرآن شروع کیا اللہ نے ان کے وقت میں برکت
ڈالی، ان کے لیے وہ وقت بہت زیادہ تھا، ہمارے لیے وہ تھوڑا تھا۔ ایسے ہی وہ جو پڑھتی ہیں اللہ رب العزت ان کے وقت میں برکت ڈال دیتی ہے۔ پھر جب آپ مسلسل پڑھنے لگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا جب انسان تسبیح پڑھتا ہے نا تو پہلے دکھاوا ہوتا ہے۔ آپ جب تسبیح پڑھنا شروع کریں گے وہ دکھاوا ہوگا، لوگ بھی کہیں گے دیکھو جی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تم کو یار لوگ میں نے دیکھ کے کہیں گے بڑا نیک ہے۔ تو شروع میں وہ دکھاوا ہوتا ہے، پھر وہ تسبیح عادت بن جاتی ہے انسان کی، وہ پڑھنا عادت بن جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ آ کے وہ عبادت بنتا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا لگاؤ لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ باتیں بھی کر رہا ہو تو اس کے دل سے وہ آواز نکلتی رہتی ہے، زبان سے باتیں ہو رہی ہیں، دل میں ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کہیں اللہ والوں کے پاس کبھی جا کے بیٹھے نا، اللہ کرے اللہ سب کو توفیق دے، صحیح اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو، آپ ان سے باتیں کرو گے، وہ آپ سے باتیں کریں گے، لیکن ان کی تسبیح چل رہی ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی تسبیح چل رہی ہے، ایسے ہی گانے ان کے گر رہی ہیں، ان کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ دل میں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، وہ جو دانے پہ دانا جا رہا ہے وہ دل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں انسان وہ کر لیتا ہے۔ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، میری زندگی کا کوئی کام اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت میں نہیں ہوتا۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس پہ میں نے مجاہدے کیے، میں گھر میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتا ہوں گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، میں نے اس طریقے پہ داخل ہونا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن وہ میری آہستہ آہستہ عادت بن گئی۔ اب میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں میری نیت، دل سے میری نیت ہوتی ہے کہ میں یہ سنت کے مطابق جا رہا ہوں۔ گھر میں جا کے آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، میں نے وہ کام شروع کر دیا، اب میری وہ عادت ہے، میں نیت کروں نہ کیوں میری زبان سے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کی زندگی میں پڑھا کہ آپ گھر میں کیسے بیٹھتے تھے، میں نے وہ کام شروع کر دیا، چند دن گزرے میری وہ عادت بن گئی۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، میں نے کوشش کی، اس کے اوپر مجاہدے کیے، وہ میری عادت بن گئی۔ آپ بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، میں بچوں کے ساتھ ویسے رہنا شروع ہو گیا۔ چند سال لگے کہ میری وہ عادت عبادت میں بدل گئی، اب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں کہیں بھی میری توجہ ہو فوراً آتی ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا، میرے ذہن میں فوراً وہ بات آ جاتی۔ میں بچے اٹھاتا ہوں، میں نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ کیسے اٹھاتے تھے، اس سے کیسے پیار کرتے تھے، وہ فوراً میرے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا تو میں ویسے کر دیتا ہوں۔ مسجد میں جاتا ہوں، آپ علیہ السلام مسجد میں کیسے جایا کرتے تھے، میری اب وہ عادت بن گئی ہے، میں جب بھی جاتا ہوں میرا الٹا قدم کبھی بھی مسجد میں نہیں پڑا، جب بھی جاتا ہوں سیدھا قدم پہلے مسجد میں جاتا ہے، اور جب بھی میں قدم مسجد میں رکھتا ہوں میری زبان پہ وہ دعا جاری ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو ہیں مسجد میں آ رہے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے کون سا پاؤں اندر گیا ہے کون سا باہر ہے، ہمیں یہ پتا ہے ہم ان سے بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسجد میں پیر سب سے پہلے کون سا جا رہا ہے۔ مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہمیں یہ نہیں پتا، بس ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں اتنا پتا مسجد میں چلے گئے بات کرتے ہیں۔